وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس مرصد کر خبیر محمدی صاحب موجود ہیں۔ کر صاحب سے آج ہم کوشچن کریں گے، کر صاحب ہمیں کچھ ایسا وظیفہ، کچھ ایسی دعا، کچھ ایسا عمل بتا دیں جس سے کرنے سے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ محمد اویس صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ بیٹے کے لیے وظیفہ۔ جی بہت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، اور جن کے پاس بیٹے کی دولت نہیں ہے اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہے اللہ ان کو بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو ویسا بیٹا بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی، اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹا اگر کسی نے لینا ہے تو اس کے لیے میں ایک بڑی خاص چیز جو ہے میں نے بڑی محنت کر کے اسے تلاش کیا ہے، اور بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن اذان فجر سے نماز سے لے کر فجر کی نماز، مغرب کی نماز تک، وہ اس کے درمیان میں دعا کرے، خصوصاً عصر کے بعد یا دوران جمعہ وہ دعا کرے ہاتھ اٹھا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی بات بتائی ہوئی ہے۔ ہم لوگ عام روٹین کے اندر دعا کرتے رہتے ہیں، جو قبولیت کے اوقات ہیں ان میں دعا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو جمعے کے دن دعا کرنا، عصر کے بعد، یہ گھڑی ایسی ہے جو عصر کے بعد ہے۔ بعض لکھتے ہیں یہ پہلے ٹائم پہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں سارا دن ہی ہے، سارا دن ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر استغفار کو شامل کر لیں تو اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ بڑی پیاری بات اس کے اندر آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قوم نے پوچھا ہے نوح اولاد نہیں ہوتی، اور انہوں نے کہا تھا ساتھ اس کے کہ باغوں کے اندر پھل نہیں پیدا ہوتا، بارشیں نہیں ہوتی، ہمیں کوئی طریقہ کار بتا دیں، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اس سے بھی سمجھ آتی ہے۔ اس دور میں بھی وہ لوگ وظیفہ پوچھتے تھے، تو نوح علیہ السلام نے سب سے پہلی اہم بات یہ بتائی۔ ہم لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، ڈائریکٹ وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں اس کے اندر ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے والے کو یہ چاہیے کہ وظیفے کا مطلب معنی بھی سمجھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اللہ سے معافی مانگو تو اللہ تمہیں بیٹوں سے نماز دے گا۔ وہاں بھی سورۃ نوح نکال کے پڑھ کے دیکھیں، بنین کے لفظ آتے، ساری آیت اس طرح ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنین کا لفظ آیا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تمہیں بیٹوں سے نواز دے گا۔ تو عمل کیا ہے؟ 700 یا 1000 مرتبہ یا کمی پیشی کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرے، خصوصاً جمعے کے دن، اور ہاں اذان اور نماز کے درمیان لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی دعا رد نہیں ہوتی جو بندہ اذان اور نماز کے دوران دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس ٹائم پہ ایک دن صرف یہ دے دے، صرف ایک دن یہ عمل کرنا ہے، جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار، اذان اور نماز کے دوران، عصر کے بعد، اور بدھ والے دن ظہر کے بعد دعا کرے۔ یہ 2 دن ہو گئے۔ ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر جو شخص دعا کرتا ہے، اس ٹائم کے اندر دعا کرتے ہے، استغفار کرتا ہے، انشاءاللہ اللہ اس بندے کو بیٹے سے لازمی نوازیں گے۔ صرف ایک بیٹا ہی نہیں، بنین جمع ہے، لفظ بنین یہ جمع ہے، یعنی کئی اللہ بیٹے دے گا۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ
جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته